السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنے واحد مقبول دین اسلام کا پیروکار بنایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا راستہ ہم کو دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو اپنے خالق کا تعارف ملا۔ انسانیت اپنے خالق سے غافل تھی، انسان اللہ سے مانگنا بھول گیا تھا، بلکہ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، انسان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دعائیں کس سے مانگنا ہے اور دعائیں کیسے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذہبی جال سازوں نے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، بندہ جو عام انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی رسائی اللہ تعالیٰ تک ممکن نہیں ہے۔ جو مذہبی جالساز تھے، مذہبی رہنما تھے، اور مذہب کے ذریعے سے جن کو اپنے دنیاوی مفادات اور دنیاوی فائدے پورے کرنے تھے، ان مذہبی رہنماؤں نے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہاری پہنچ اللہ تعالیٰ تک ممکن نہیں ہے، تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، تم کو اگر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو تم کو ہمارا سہارا لینا پڑے گا۔ بغیر ہمارے سہارے کے، بغیر ہمارے تعاون کے، بغیر ہمارے وسیلے کے تم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ اس ذہن سازی نے، اس جال سازی نے عام انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور کر دیا تھا۔ ہر انسان کو یہ لگتا تھا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو مجھے پہلے اس مذہبی رہنما تک پہنچنا پڑے گا۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ نے مختلف طرح کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور پوجا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے والے۔ ان کو لگتا تھا کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سن سکتا، اللہ ہم سے بہت دور ہے، ہماری آوازیں اللہ تک نہیں پہنچتی، ہماری فریادیں اللہ کے قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو ہم کو ان سہاروں کی اور ان وسیلوں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھوٹے معبودوں کا سہارا لیا ہوا تھا تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا پہلی بات کہ مانگنا کہاں سے ہے،
اور پھر ہم کو سکھایا کہ مانگنا کیسے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کہاں سے مانگنا ہے، کس سے فریاد کرنی ہے۔ انہوں نے جھوٹے معبود بنا کر کے رکھے تھے، بیماری سے شفا دینے کے لیے کوئی الگ معبود، بے اولاد کو اولاد دینے کے لیے الگ معبود، فقیر کو غنی کرنے کے لیے الگ معبود، جنگوں میں فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے الگ معبود، ہر ضرورت کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے معبود بنا کر کے رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو مانگنا کہاں سے ہے، دیتا کون ہے، سوال کس سے کرنا ہے، ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے، جھولی کس کے سامنے پھیلانا ہے، فریادیں کس سے کرنا ہے، کس سے گڑ گڑانا ہے، کون ہے جو عطا کرتا ہے، کون ہے جو مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کے نبی کا احسان ہے۔ جب اللہ، اس لیے میں یہ بات اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں اور یہ بات میں بہت دل سے کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ درود جو ہے نا، یہ محبت کے جذبات سے نکلنا چاہیے۔ یہ احسان کا ایک جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان ہم پر کیا ہے، اس احسان شناسی کا اور شکر کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے، کہ ہم کو کم سے کم یہ تو پتا ہے کہ مانگنا کہاں سے ہے، فریاد کس سے کرنا ہے، دعا کس سے کرنا ہے، ہاتھ کس کے سامنے پھیلانا ہے۔ کافر کتنا بے بس ہے، کافر کتنا لاچار ہے، وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کو پتا نہیں کہ کہاں فریاد کرنی ہے، کس سے دعا کرنی ہے، وہ کس سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جانوروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، وہ بے جان مورتیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، وہ قبروں کے سامنے سر جھکا رہا ہوتا ہے، وہ مٹی اور پتھر کے معبودوں سے فریادیں کر کے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتا دیا کہ دیکھو یہاں سے مانگنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اللہ سے فریادیں کرنی ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم وہاں سے مانگتے ہیں جہاں سے ملتا ہے، جو دیتا ہے، اور لینے کے بعد ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے۔ کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ دعائیں کس سے کرنی ہیں، فریادیں کس سے کرنی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی سکھایا کہ دعا کیسے کرنی ہے، فریاد کیسے کرنی ہے، اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے اور اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ کس معاملے میں اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی ہو، چاہے اللہ کے نبی کا تعلق اللہ سے کیسے تھا، بندوں سے کیسے تھا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کے جو بہت سارے پہلو ہیں، اس میں سے ایک بڑا پیارا پہلو ہے ابدیت کا، کہ اللہ کے نبی عبد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ کے مثالی بندے ہیں۔ ایک عبد ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں کہ بندہ اللہ کا کیسا ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی تھے، جیسے ہیں۔ یعنی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں نا، اللہ کے نبی کے اخلاق بھی اسوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات بھی اسوہ، اللہ کے نبی کے معاملات بھی اسوہ، اللہ کے نبی کے اپنے ذاتی اعمال، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الخلاء کے آداب بھی ہمارے لیے اسوہ۔ تو ان بہت سارے پہلوؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، اللہ کے نبی بندے تھے، بہترین بندے، کائنات میں ان سے پیارا، ان سے محبوب، اللہ کا اس سے زیادہ چہیتا بندہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار ہیں، اور یہ سرداری صرف دنیا کے معاملات میں اللہ کے نبی کو نہیں حاصل تھی، بطور ایک بندہ ہونے کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں سارے بندوں کے، سید العابدین ہیں، سید العباد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بندوں کے سردار ہیں۔ تو ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ہمارے لیے مثالی ہے۔ اگر ہم کو دیکھنا ہو کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے کیسے تعلق تھا۔ اگر ہم کو سیکھنا ہو کہ بندہ اپنے رب سے فریادیں کیسے کرے، دعائیں کیسے کرے،
مانگے کیسے، ہاتھ کیسے پھیلائے، ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیسے مانگا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتایا کہاں سے مانگنا ہے، ہم کو یہ بھی سکھایا کیسے مانگنا ہے، کیسے فریاد کرنی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ سے تعلق تھا وہ ایک مثالی تعلق تھا، اور اس مثالی تعلق کو اگر آپ کو گہرائی سے دیکھنا ہو تو ایک بڑا پیارا موضوع ہے. یہ موضوع میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کسی وقت مناسب وقت میں آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو لوں. حالانکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن ساری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ایک بڑا پیارا پہلو ہے وہ بطور عبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا اس کو ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا اپنے رب سے کیسا تعلق تھا. یعنی ایک اللہ کے نبی کی شخصیت کے دو پہلو ہیں نا، ایک پہلو نبوت والا ہے اور ایک پہلو عبدیت والا ہے. جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبد اللہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ شخصیت کے دو پہلو ہیں، رسالت اور عبدیت. رسالت پہ ہم بہت گفتگو کرتے ہیں، یعنی رسالت کا جو ظہور ہوا وہ دعوت میں ہوا. اللہ کے نبی نے دعوت کیسے دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا مشن آگے کیسے بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلمے کو بلند کیسے کیا. یہ دعوت، رسالت کو جو مظہر ہے وہ دعوت میں ہوا. اور جو عبدیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے، عبدیت کی جو ایک پہلو ہے اللہ کے نبی کی شخصیت کا، اس کا مظہر ہے دعا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد کیسے تھے یہ دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی دعوت جو ہے وہ تو ایک ظاہر معاملہ ہے، وہ تو انسانیت کے سامنے سارا ہوتا تھا، لیکن دعا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا اپنا ایک پرسنل تعلق تھا، ایک ذاتی تعلق. تو یہ ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے ساتھ اور نبی کا اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا، یہ ایک بڑا پیارا موضوع ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کریں. اور اس میں بھی خاص طور پہ بندگی کی جو بہت سارے مظاہر ہیں اس میں سے ایک مظہر جو ہے وہ ہے دعا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے کیا تھے اور کیسے مانگتے تھے. تو آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی، اب یہ تو اتنا لمبا موضوع ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بہت مختصر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کی تفسیر و تشریح کر دی جائے. تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چنندہ جو چند دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، پھر ان کے معنی پر ہم غور کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا دعائیں کرتے تھے. تو چند دعاؤں کو میں نے منتخب کیا ہے، اور ان چند دعاؤں میں سے ایک بڑی پیاری دعا ہے جس کا ذکر پچھلے درس میں بھی آیا تھا، سید الاستغفار. سید الاستغفار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے. استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ سمجھ لیں. یہ میں اگر آپ عربی تھوڑی بہت جانتے ہوں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی استفعال کا جو باب آتا ہے، الف سین اور تا جب کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، کسی چیز کو طلب کرنا، یہ معنی پائے جاتے ہیں. تو استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا. تو استغفار اپنے آپ میں ایک بڑا عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی استغفار جو ہے، اللہ بندہ بہت ساری جو دعائیں کرتا ہے ان دعاؤں میں سب سے اعلیٰ ترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے بندہ بخشش طلب کرے. اب اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جاتا ہے اس میں بخشش سب سے اعلیٰ چیز ہے. اب بخشش طلب کرنے کے بہت سارے صیغے ہیں، بہت سارے طریقوں سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جا سکتی ہے. بخشش طلب کرنے کے استغفار کے سارے صیغوں میں سب سے اعلیٰ صیغہ، یعنی جو کلمات، جو الفاظ جن سے آپ بخشش، جیسے اللہ مغفر لی آپ پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں. اور بھی جو ہے مغفرت طلب کرنے کی بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. ان ساری دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا استغفار کی. سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، اور استغفار مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا. تو استغفار کی جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں
سب سے اعلیٰ دعا، سب سے افضل دعا اللہ کے نبی فرمایا سید الاستغفار ہے. اور سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب یہ بہت ساری دعائیں میں شروع میں ہی واضح کر دوں آپ کو کہ بہت ساری دعائیں اس میں ایسی آئیں گی کہ بہت ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ دعائیں یاد ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری دعائیں تو ہم کو یاد ہوتی ہیں، ان دعاؤں کے معنی ہم کو پتہ نہیں ہوتے. تو آج کے درس کا ایک فائدہ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ جو دعائیں ہم کو یاد ہیں ان کا معنی ہم انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں گے، یا بعض مرتبہ اوپری طور پہ ایک ترجمہ تو پتا ہوتا ہے لیکن ڈیپ میں جا کر کے ہم اس کے معنی کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. دوسرا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ میں سے محنتی لوگ ہوں گے وہ اگر مجھ سے طلب کریں گے تو میں دعائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھیج دوں گا، آپ اس کو یاد کر لیں جو دعا آپ کو پسند آئے. تیسرا ایک فائدہ انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ نہیں اتنی دعائیں، یا عربی جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں یاد کرنا عربی میں ذرا مشکل ہوتا ہے، وہ کم از کم یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے کیا تھے دعاؤں میں، کیا کیا چیزیں اللہ کے نبی مانگتے تھے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر آپ وہ عربی الفاظ یاد نہ بھی کر پائیں، ان کا ترجمہ اور ان کے معنی کی گہرائی کو سمجھ لیں گے تو آپ اپنی زبان میں بھی انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں طلب کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اصل تو یہ ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے جیسی ثابت ہیں ویسی پڑھی جائیں، یہ بہت افضل چیز ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا خراب رویہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اذکار و وظائف کا ایک اچھا خاصا مجموعہ رکھتے ہیں، یعنی ان کے صبح و شام کے اذکار بہت سارے ہوتے ہیں لیکن سارے اذکار اور دعائیں جو وہ پڑھتے ہیں سب من گھڑت ہوتی ہیں، نہ وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ بس، بلکہ بہت ساری دعائیں اس طرح کی پڑھی جاتی ہیں جن کے الفاظ اور صیغے تک کے غلط ہوتے ہیں. تو بندے کے لیے بہت عیب کی بات ہے، یہ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ بڑی عیب کی بات ہے کہ انسان صبح شام دعائیں تو کر رہا ہے لیکن دعائیں کون سی؟ ایک بھی دعا اس میں اللہ کے نبی سے ہم سے ثابت نہیں ہے. خوب محنت سے دعا کر رہے ہیں پر وہ دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہیں. مثلا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے فلاں نام کا ذکر کرنا، جیسے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو اتنی مرتبہ کہنا ہے. کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا، صرف نام کا ذکر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. کچھ نہ کچھ طلب کیا جاتا ہے، یعنی نام لے کر کے اس کے بعد کچھ طلب کیا جاتا ہے کہ اللہ یا مجیب، اس کے بعد کچھ طلب بھی کرنا ہے. صرف نام کا ذکر کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ بہت محنت سے بہت سارے اذکار پڑھتے ہیں لیکن ان کے جو اذکار کا مجموعہ ہوتا ہے صبح و شام کا، اس میں ایک بھی دعا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوتی ہے. تو اولن تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو دعائیں بتائی جا رہی ہیں ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیں. اچھا اگر یاد نہیں بھی کر سکتے ہیں تو کم سے کم جب اس کا ترجمہ ہم کو پتا چل جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان میں یہ چیزیں اللہ رب العالمین سے طلب کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے میں بھی وہ چیزیں جو ہے وہ مانگوں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کروں. اب دیکھیے استغفار تو اللہ تعالیٰ بہت محبوب ہے نا اللہ کو کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد جب اللہ سے آ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ ایسے بندے سے بہت محبت کرتا ہے. آ کے بندہ جو ہے اس کو اعتراف ہو گیا، اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، وہ آ کے اللہ کے حضور میں اعتراف کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس بخشش طلب کرنے سے کہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ شخص جس کا، لمبی حدیث آپ کو پتا ہوگی کہ جس کا اونٹ غائب ہو گیا ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا، صحرا کے اندر تھا، یعنی اس کی موت کا امکان تک بن گیا تھا نا، کیونکہ اب وہ صحرا میں اگر اونٹ غائب ہو جائے تو انسان وہیں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا. لیکن جب وہ ڈھونڈتے ہوئے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ اپنی جگہ واپس اس کو مل گیا. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یعنی خوشی میں اپنی زبان نہیں سنبھال پاتا. اللہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے. تو اب مغفرت کے بہت سارے صیغے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ سید الاستغفار، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید الاستغفار یعنی سارے استغفار کے کلمات میں ان کا سردار، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب یہ کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم
انت ربی، اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے. دیکھیے دعاؤں میں وسیلہ لگانا چاہیے بندے کو. بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے. ہم بالکل وسیلہ مانتے ہیں. وسیلے کا کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کی اکثر دعاؤں میں وسیلہ آتا ہے. پر وسیلہ کس چیز کا لگانا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لگائیں. سب سے پہلا وسیلہ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی عظیم صفات کا، اللہ کو اس کے کرم کا، اس کے فضل کا، اس کی عظمت کا حوالہ دے کر کے اللہ سے کچھ مانگا جائے. یہ اصل وسیلہ یہ ہے. تو بندہ اللہ کے حضور میں پہنچا ہے تو سب سے بڑا وسیلہ کیا لگاتا ہے؟ اللہم انت ربی، اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے. ہاں، ربوبیت آپ دیکھیں گے کہ دعاؤں میں سب سے زیادہ جس اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں جس نام کا سب سے زیادہ وسیلہ لگایا جاتا ہے وہ کون سا نام ہے؟ رب، الرب. اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر دعاؤں کے شروع میں ہم ربنا یا ربی، ہاں، اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں. تو بندہ آ کر کے پہلے اعتراف کر رہا ہے اللہم انت ربی. اب یہ رب جو ہے نا وہ اتنا پیارا اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ رب میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے نام ایک ساتھ آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ربوبیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے. یہ بھی یعنی رب ایک الرب جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا نام جو الرب ہے اس میں بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام ہیں وہ سما گئے ہیں. ہاں، سارے نام اس کے اندر سما گئے. کیوں؟ الرب کا مطلب خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رازق بھی تو ہے، میرے معاملات کو کنٹرول کرنے والا بھی تو ہے، میرے امور میں تصرف کرنے والا بھی تو ہے. تو بندہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رب ہونے کا وسیلہ لگاتا ہے، رب ہونے کا حوالہ دیتا ہے. بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. ہاں، دیکھیے اس لیے آپ حدیثوں میں بھی دیکھیں گے، قرآن کی آیتوں میں بھی دیکھیں گے، سب سے زیادہ انبیاء جو دعائیں مانگتے تھے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی کا وسیلہ لیتے تھے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ تعالیٰ اے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا. تو لا الہ الا انت، اے میرے معبود، لا الہ، لا الہ، اے میرے رب، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا انت، سوائے تیرے. اب یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، توحید کا وسیلہ. بندہ آ کر کے اعتراف کر رہا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ میں موحد لوگوں میں سے ہوں، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کچھ بھی مانگنے سے پہلے نا تمہید ہونی چاہیے. ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں اللہ تعالیٰ سے منہ کھول کر کے مانگ لیا جاتا ہے، تمہید باندھتا ہے بندہ، وسیلہ لگاتا ہے. تو وسیلہ یہی ہے. بندہ کہہ رہا ہے لا الہ الا انت، اور گناہوں کے اعتراف میں توحید کا اقرار، یعنی جب آپ گناہ کی معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور میں پہنچیں تو توحید کا اقرار کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا لیکن میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں تیرے علاوہ نہیں، مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. اپنے موحد ہونے کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف. دیکھیے وہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہاں، تو وہ توحید کا اعتراف جو ہے وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. بندہ کہتے لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، کوئی سچا معبود، کوئی معبود برحق الا انت مگر تو. اس میں اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی نفی بھی کرتا ہے، اللہ کے لیے معبود ہونے کا اثبات بھی کر رہا ہے. خلقتنی، بندہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے، میرا پیدا کرنے والا تو ہے، میں کس کی بارگاہ میں جاؤں گا، کس سے فریاد کروں گا؟ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو میں تیرے حضور میں پہنچا ہوں. خلقتنی وانا عبدک، یعنی آپ تذلل دیکھیں دعا میں جو ہے نا وہ گڑ گڑانا، تضرع، دعا اصل میں تضرع کا نام ہے، رونا، بے بس اپنے آپ کو لاچار ثابت کرنا، محتاج ثابت کرنا. انا عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں محتاج ہوں تیرا. اچھا، اس میں اللہم انت وہ انا عبدک میں جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ربوبیت تو وہ ہوتی ہے جو ربوبیت عامہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ربوبیت خاصہ. بندہ جب کہتا ہے نا انا عبدک، یعنی میں تیرا بہت ایک اسپیشل غلامی کا اعتراف کہ میں تو تیرا بندہ ہوں.
یعنی ایک تو بندگی جو ہے نا وہ عام بندگی ہوتی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندہ ہے، نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ساری کائنات کا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. پر جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی عبودیت جو ہے وہ خاص ہوتی ہے، اس کی عبدیت ایک خاص عبدیت ہوتی ہے. یعنی بہت سارے لوگ اپنے عبد ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے عبد ہے. ایمان والا بندہ اس عبدیت کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. انا عبدک، یعنی جیسے وہ کوئی ایک غلام جو ہے نا وہ ایک مالک کے دربار میں پہنچا ہے تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ احساسات اور جذبات دل سے نکلنے چاہیے. بہت سارے لوگوں کو سید الاستغفار یاد ہوگا. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم جو ہے وہ سید الاستغفار تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پر وہ جو ایک جذبہ ہونا چاہیے ان الفاظ کے پیچھے، وہ جذبہ نہیں ہوتا. جو دعائیں جو ہے بعض مرتبہ ہم وہ طوطوں کی طرح رٹ تو لیتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے پیچھے جو ایک فیلنگز ہونی چاہیے وہ فیلنگ نہیں ہوتی. اور فیلنگ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے ان کے معنی کو سمجھا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جو ایک دل کے ڈیپ سے نکلنی چاہیے وہ دعا، وہ ڈیپ سے نہیں نکلتی. وہ بس ایک اوپری بندہ طوطے کی طرح پڑھ دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اس نے کیا پڑھا ہے، کب پڑھا ہے، بس زبان سے نکل گیا طوطے کی طرح. دعائیں طوطے کی طرح رٹنی نہیں چاہیے، دعائیں اندر سے نکلنی چاہیے ایک دم ڈیپ سے. یعنی دعا کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ تضرع کے ساتھ طلب کرنا. تضرع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گڑ گڑانا. تضرع کا مطلب ہوتا ہے رونا، بچ جانا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ابا سے پاکٹ منی مانگ لے رہے ہیں، ایک آپ دکان پر گئے سامان خریدنے کے لیے کسی آدمی سے کچھ مانگ لیا. اس مانگنے کو دعا نہیں کہتے ہیں. دعا میں جب تضرع آ جاتا ہے، گڑ گڑانا آ جاتا ہے، اور بالکل جیسے ایک بھیک مانگنے والا ہوتا ہے، وہ بالکل کیسے بچ کر کے، اور وہ بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو بچھا کر کے جیسے مانگتا ہے نا، اپنی مسکنت اور اپنی فقیری اور اپنی محتاجگی اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے جو مانگتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں. وہ نہیں ہوتا ہماری دعا میں. ہم مشینی انداز میں بعض مرتبہ دعا اور اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس ایک مشین میں ٹیپ آپ نے دبا دیا اور دھڑ 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 زبان سے نکلتے چلا گیا. اس کا نام دعا نہیں ہے. دعا میں تضرع ہونا چاہیے، گڑ گڑاہٹ ہونی چاہیے دعا کے اندر. تو یہ تضرع کی علامت ہے نا. بندہ کہہ رہا ہے انا عبدک، کتنا مسکین اور کیسا فقیر، اور ہے بھی ہم تو ہے بھی فقیر. ہماری تو ساری شان و شوکت اسی میں کہ ہم فقیر ہیں، اللہ کے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانوں تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ غنی ہے. تو بندہ کہتا ہے وانا عبدک، اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں. وانا عبدک وانا علی عہدک. اب بندہ یہ جو دوسری چیز کا وسیلہ، اپنی وفاداری کا وسیلہ، اپنے ایمان کا وسیلہ، اپنے عمل کا وسیلہ دینا اللہ کے حضور میں. تو بندہ اپنی وفاداری کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اللہ تعالیٰ میں تو اپنی طاقت بھر تیرے وعدے پر قائم ہوں، تیرے سے جو عہد کیا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس عہد کو نبھاؤں. مَا اسْتَطَعْتُ. لیکن غرور نہیں آنا چاہیے. یعنی جب بندہ یہ نہیں میرے بھلے تو بہت نماز پڑھ لی غرور آ گیا. وسیلے میں جب اعمال کا وسیلہ لگائے تو بندی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا عمل بہت حقیر ہے. اللہ کی شان، اللہ کی عظمت کے آگے میرا عمل تو بہت حقیر ہے. کوئی میں نے اتنا بڑا تیر نہیں مار لیا ہے. اللہ تعالیٰ انا علی عہدک ووعدک، میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پہ قائم ہوں. مستطاعت، جتنی میں کوشش ہے. میں تو انسان ہوں، میں تیرے عظمت کے گیت کیا گا سکتا ہوں، تیری ثنا کا حق کیا ادا کر سکتا ہوں. میں تو انسان ہوں، بس جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. مستطاعت، جتنا میرے اندر استطاعت ہے، جتنا میرے اندر طاقت ہے، میں تیرے عہد پر، تیرے وعدے پر قائم ہوں. واعوذ بک من شر ما صنعت. اور اللہ تعالیٰ میں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. صنعت یعنی ہم سے کتنی نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ کی، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ان غلطیوں پہ اللہ پکڑ کر لے تو ہم کہیں کی نہ رہ جائیں. مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کا کہ شر کا میں مستحق ہو گیا ہوں. اب اس شر سے نجات تو ہی دے سکتا ہے. اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی ایک مجبور آدمی طاقتور کی پناہ ڈھونڈتا ہے نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے. تو میں تو مجبور ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تیرے وعدے کو نبھا سکوں، تو اس سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کر سکوں. لیکن اللہ تعالیٰ کمی رہ گئی ہے. اعتراف،
اپنے گناہوں کا اعتراف. استغفار میں اعتراف بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے نافرمانیاں ہوئی ہیں, ان نافرمانیوں میں ایک شر ہے, ما صنعت, جو بھی میں نے کیا اس کے اندر شر ہے, اگر تو اس شر سے نہیں بچائے گا تو یہ میری گناہوں کا شر مجھ کو لے ڈوبے گا, یہ میری نافرمانیوں کا عذاب مجھ کو لے ڈوبے گا, لیکن تو ہی ہے جو اس عذاب سے بچا سکتا ہے. فاعوذ بک من شر ما صنعت, اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو میں نے کیا ہے, اس کے شر سے. ابوء لک بنعمتک علیہ, اعتراف, ابوء لک, اللہ میں اعتراف کرتا ہوں تیرے لیے, بنعمتک علیہ, تیری نعمتیں ہیں مجھ پر. نعمت واحد ہے, مفرد جب مضاف ہو تو وہ جو ہے اس کے اندر جمع کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں, عموم پہ دلالت کرتا ہے وہ. ابوء لک بنعمتک علیہ, اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پہ بڑے احسان کیے. یہ محبت, ہاں یہ بندہ جو ہے وہ, آپ دیکھیے نا وہ ابدیت والے جذبات, اور یہ الفاظ کون نکال, یہ الفاظ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ کائنات کے سب سے بڑے عبد کی زبان سے نکل رہے ہیں, ہے نا, اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہے ہیں. ان کی کوئی دنیا کا انسان وہ جذبات پیدا ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ الفاظ اتنے پیارے پیارے اپنے نبی کے الفاظ چھوڑ کر کے ہم ان کی دعاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں. فلاں صاحب نے دعا کر دی, فلاں صاحب نے دعا لکھ دی ہے, فلاں کی دعائیں. ابوء لک بنعمتک علیہ, اللہ میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں. اور کتنی نعمتیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے, کن کن نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں. بس ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیری نعمتیں ہیں اور بے شمار نعمتیں. ابوء لک بذنبی, اور اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں. یعنی بندہ یہ اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ تیری نعمتیں بہت تھیں, ان نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ میں تیرا فرما بردار ہوتا, لیکن اللہ میں تیرا قاصر بندہ ہوں, مجھ سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے نافرمانیاں ہو گئی ہیں, میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا. یہی فرق ہے نا انسان میں اور شیطان میں, یہی فرق ہے. ابلیس سے غلطی ہوئی, حضرت آدم سے غلطی ہوئی, غلطی تو دونوں سے ہوئی, نافرمانی دونوں سے ہوئی. ابلیس کو کہا تھا سجدہ کرو, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا پھل پیڑ کے قریب مت جانا, انہوں نے پھل چکھ لیا. غلطی دونوں سے ہوئی, لیکن ابلیس ڈٹ گیا کہ نہیں میری غلطی نہیں, میں صحیح تھا, میرا سجدے کا انکار میرا صحیح تھا, ڈٹ گیا, تکبر اختیار کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اعتراف کر لیا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر, اور اللہ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اعتراف گناہوں کا, ہوئے ہیں گناہ, ہم کو اس پہ ڈھیٹ نہیں بن جانا ہے. توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اعتراف کرے اللہ کے سامنے گناہوں کا کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا مجھ سے, تیری نافرمانی سرزد ہو گئی ہے, میں شرمندہ ہوں, میں پشیماں ہوں, اب میں تجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. ابوء لک بذنبی, اللہ تعالیٰ یہ میری نفس کا عیب ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. فاغفر لی, بخشش فرما دے میری, معاف کر دے مجھ کو. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, کہ اللہ تعالیٰ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ تو اگر معاف نہیں کرے گا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ استغفار ہے. یہ بندہ, اللہ کو یہ بھی پسند ہے نا, اللہ کو یہ بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ تو کیا, پر اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پہ پکڑ بھی کر سکتا ہے, گناہ معاف بھی کر سکتا ہے. تو یہ بندہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہے. یہ اللہ بڑا پسند کرتا ہے کہ بندے سے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں نا, گناہ سے کون بچتا ہے؟ دنیا میں انسان آدم کی اولاد ہے. اللہ نے فرمایا نسی آدم فنسیت ذریتہ, آدم بھول گئے تھے تو آدم کی ذریت بھی بھولے گی, غلطیاں تو ہوں گی. کوئی بھی انسان جو ہے وہ معصوم من الخطا نہیں ہے, ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہی سرزد نہ ہو. ہمارے نیچر میں, ہماری فطرت میں یہ بات رکھی گئی کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں. گناہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ اس گناہ پہ ڈٹ جانا ہے, اڑ جانا ہے, اصرار کرنا ہے,
اعتراف نہیں کرنا اللہ کے سامنے، یہ بڑا خطرناک ہے. بندہ اعتراف کرتا ہے اور بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کر سکتا ہے، اور کوئی معاف نہیں کر سکتا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے معاف کرنا، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے معاف کرنا. دنیا میں ہم ایک جرم کر کے دوسرے ملک میں بھاگ لیتے ہیں، کیونکہ ایک ملک کا جرم دوسرے ملک میں پناہ اگر دے دے تو ہم اس کی سزا سے بچ سکتے ہیں. تو انڈیا میں جرم کر کے لوگ دبئی بھاگ جاتے ہیں، پاکستان بھاگ جاتے ہیں، لنڈن میں پناہ لے لیتے ہیں. مجرموں کا سب سے بڑا اڈا لنڈن ہے، انگلینڈ ہے. لیکن اللہ کے ملک سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے. اللہ کے پاس جا سکتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے. اللہ کے حق میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو ایک ہی راستہ ہے جہاں پناہ مل سکتی ہے، وہ خود اللہ ہے. لا منج منک الا الیک. اللہ تعالیٰ تجھ سے تو کوئی نجات ہی نہیں مل سکتی مگر یہ کہ تیرے ہی پاس واپس چلے جایا جائے. اور کون دے گا؟ تیرے اللہ کے مقابلے میں کون نجات دے سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کون مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. فانفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے اللہ کی بادشاہت سے؟ کیا زمین و آسمان کی حدوں کو پھلانگ کے چلے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے. اللہ کی ملک کی تو کوئی سرحدیں ہی نہیں ہے نا. بھئی ہندوستان کی سرحد ہے، وہاں سے باہر نکل گئے تو پھر ہندوستان کی حکومت کا کوئی زور نہیں چلتا. فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا پر اس کے بھی ملک کی ایک سرحد تھی. حضرت موسیٰ وہاں سے باہر نکل گئے تو حضرت موسیٰ فرعون کی پکڑ سے بچ گئے، باہر ہو گئے. اللہ کی سلطنت سے بچ کے کہاں جاؤ گے اگر گناہ کر لیا ہے تو؟ ہاں، ایک ہی جگہ ہے جہاں پناہ ملتی، وہ خود اللہ ہے. اللہ کے پاس جاؤ، اللہ معاف کر دے گا. اللہ بڑا پسند بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی اللہ بدل دیتا ہے. اللہ کی جیسا معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں نا. اللہ کے جیسا کون معاف کرنے والا ہے؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، پر معافی کا معاملہ دیکھیں. حبشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب آیا تو اللہ کے نبی نے معاف تو کر دیا، لیکن کہا کوشش کرو کہ میرے سامنے نہ ہو. رحمت للعالمین ہے. ہاں، لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں. وہ اصل اللہ کے نبی اس سے باہر تو نہیں جا سکتے تھے. وہ تکلیف ان کو دیکھ کر کے حضرت حمزہ کا یاد آ جانا، کہا کوشش کرو میرا. اللہ تعالیٰ کیسا معاف کرتا ہے؟ اللہ کی طرح کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے. اللہ تو یوں معاف کرتا ہے کہ 99 قتل کر کے بھی بندہ پہنچے، اللہ بالکل مٹا دیتا ہے، کچھ باقی نہیں چھوڑتا. بلکہ بعض مرتبہ تو بندہ ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ یاد دلا کر کے پھر اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ فلاں بھی تو گناہ کیے تھے، فلاں بھی تو گناہ کیے تھے. اللہ کی طرح کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر کے اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. تو یہ سید الاستغفار ہے، اس کو یاد کر لیں. بڑی پیاری دعائیں، اگر آپ دیکھ کر کے یاد سکتے ہیں دیکھ کر کے یاد کریں. زبان سے یاد کرنا چاہیں اور سن کر کے یاد کرنا چاہیں تو آپ کو اس کے آڈیو ویڈیوز مل جائیں گے. سن کر کے یاد کر لیں. بہت سارے لوگ کو دیکھ کر کے یاد نہیں ہوتا، سن کر کے یاد ہو جاتا ہے. پر یہ اتنی پیاری دعا لگے میں فرمایا، بندہ صبح کو اگر پڑھ لے اور دن کے وقت میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اور شام کو پڑھ لے اور رات میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. تو اس کو اپنی صبح و شام کی دعاؤں کا ایک جو ہے وہ بنائیں. بہت ساری دعائیں، تو ابھی ٹائم اتنی جلدی ختم ہو گیا. ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کی ہم کچھ شرح دیکھتے ہیں. دعا ہے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر. بھی بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم اصلح لی دینی، اللہ تعالیٰ میرے دین کو میرے لیے اچھا کر دے، میرے دین کی اصلاح کر دے میرے لیے. اصلی اصلاح فرما دے، ٹھیک کر دے میرے لیے. ہاں، کیونکہ دین ہی جو ہے وہی تو ہمارا سارا کچھ دنیا اور آخرت میں جو بھی ہماری کامیابی اور ناکامی ہے اس کا انحصار ہمارے دین ہی پر ہے. تو بندہ کہتا ہے اللہم اصلح لی
دینی، اللہ میرے دین کو اچھا کر دے، کیونکہ سب سے بڑا فساد دین کا فساد ہے. دین اگر خراب ہو گیا تو پھر بندے کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ممکن نہیں، آخرت میں بھی نجات ممکن نہیں ہے. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے دین کی اصلاح کا طلبگار ہے. اب دین میں فساد دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی دین میں فساد اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ بندے کے اخلاص میں کمی رہ جاتی ہے، بندے کے خلوص میں کمی رہ جاتی ہے، یعنی دین پر تو صحیح عمل کر رہا ہے لیکن نیت اس کی خالص نہیں ہے. اور کبھی دین میں فساد ایسے ہوتا ہے کہ بندہ بدعتوں کا شکار ہو گیا ہے، رسول کی اتباع چھوڑ دی ہے، کسی جو ہے وہ غیر دین کو اس نے دین سمجھ لیا ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، کہ اللہ تعالیٰ میرے دین کو میرے لیے درست کر دے جو کہ میرے معاملے کی مضبوطی ہے، یعنی اسی دین کے ذریعے سے ہی میرا معاملہ مضبوط ہوتا ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اللہ تعالیٰ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے جس میں میرا جینا ہے، میری معیشت ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور اللہ تعالیٰ میری آخرت کو بھی میرے لیے درست کر دے جہاں مجھ کو لوٹ کر کے جانا ہے. اور دیکھیے کتنے پیارے الفاظ ہیں، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ اور میری زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا. وَجْعَلِ الْحَيَاةَ، اللہ تعالیٰ حیات کو میری کیا بنا، زیادتاً، زیادتی کا سبب، لی میرے لیے، فی کل خیر، ہر نیکی میں، یعنی میری زندگی میرے لیے خیر کا باعث رہے. جتنا میں جیوں، میری ہر سانس، میرا ہر گھنٹہ، میرا ہر دن خیر میں اضافے کا باعث بنے میرے لیے. بعض لوگوں کی زندگی ان پر وبال ہو جاتی ہے نا، وہ جی رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک ایک دن گناہوں میں گزر رہا ہے، یہ زندگی ان کے لیے وبال ہے. جتنے ان کی زندگی کے منٹ اور گھنٹے اور دن اور ہفتے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ میرے ساتھ یہ نہ ہو. وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ میرے لیے زندگی کو خیر میں اضافے کا باعث بنا. وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور اللہ تعالیٰ موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے، یعنی موت آئے تو شر سے راحت مل جائے. یہ نہ ہو کہ موت آئے تو شر کا آغاز ہو. یعنی ایمان والے بندے میں اور کافر میں ہی فرق ہوتا ہے نا. کافر دنیا کو جنت جی کا سمجھ کے جی رہا ہوتا ہے، موت آتے ہی اب اس کا برا وقت شروع ہوتا ہے. اللہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو. میرے ساتھ یہ ہو کہ اب میری موت آئے، اب میرے لیے خیر کا آغاز ہو گیا. اب شر سے، شر کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں فتنہ ہے نا، دنیا کی زندگی آزمائش ہے. تو موت آئے تو اس طرح سے آئے کہ آزمائش ختم ہو، راحت شروع ہو جائے. وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، کہ اللہ تعالیٰ موت کو میرے لیے راحت کا سبب بنا دے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستریح اور مستراح منہ، کہ یا تو یہ خود آرام راحت میں چلا گیا، یعنی یہ دنیا فتنے کا سبب، آزمائش کا سبب، اس کو نجات مل گئی، اس آزمائش سے راحت مل گئی. اور مستراح منہ، یا لوگوں کو اس سے راحت مل گئی. اگر یہ برا آدمی تھا تو لوگ اس سے راحت مل گئی، دنیا میں رہتا تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا. ہاں، تو ایمان والے بندے کے لیے موت راحت ہوتی ہے. بندہ ہی دعا کرتا ہے اللہ مجھے موت آئے تو یہ موت میرے لیے راحت بن جائے، یہ نہ ہو کہ موت میرے لیے عذاب کا آغاز ہو جائے. تو وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ. ایک اور بہت پیاری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ، بہت ساری دعائیں، میں کون سی دعا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی، ایک منٹ، یہ حدیث اصل میں طبرانی کی روایت ہے. شیخ الالبانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب
ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل باکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی وَإِن رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَزَاءَهَا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے اور بہت منفرد دعا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں, بہت ساری دعائیں نہیں پتہ ہوتی ہیں, تو میں نے ایسی بھی دعاؤں کا انتخاب کیا ہے جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن بہت پیاری دعائیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی, ہم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم, اے میرے رب, اے میرے اللہ, اے اللہ, انی اعوذ بک, میں تیری پناہ چاہتا ہوں, من جار السوء, جار السوء یعنی جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی, سو مطلب برا, برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. برا پڑوسی جو ہے نا وہ زندگی کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. انسان کی زندگی کی ساری راحتیں اور سارا سکون ضائع ہو جاتا ہے اگر اس کو پڑوسی برا مل گیا ہو تو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ پوش علاقے جو ہوتے ہیں ان میں گھروں کی قیمت کیوں ہوتی ہے زیادہ, کیونکہ ذرا سا لوگ وہاں پر مہذب ہوتے ہیں. اور کسی علاقے میں اگر غیر مہذب لوگ آ کر کے بس جائیں تو ان علاقوں میں گھروں کی قیمت گری جاتی ہے. پڑوسی جو ہے وہ زندگی کی ساری راحتیں اور سکون اگر پڑوسی برا ہے تو وہ چھین لیتا ہے. اگر کسی کو تجربہ ہوگا تو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. انسان کی دین و دنیا سب خراب کر کے رکھ دیتا ہے خراب پڑوسی. تو لیکن فرماتے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس سے؟ برے پڑوسے سے. ومن زوج تشیبنی قبل المشیبی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ کو بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی اب زندگی میں بہت قریبی رشتہ بیوی کے ساتھ ہوتا ہے. بیوی اگر کسی کو اچھی نہیں ملی ہے, وفادار نہیں ہے اس کی, فرما بردار نہیں ہے اس کی, نافرمان ہے, زبان کی ٹیڑھی ہے, تو دنیا کی ساری راحت پھیکی پڑ جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کی زندگی کہ اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا لیکن بری بیوی نے وہ حالت کی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان کا چہرہ ہمیشہ اترا ہوا رہتا ہے, اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے بندہ. بعض مسائل تو ایسے آئے کہ شوہر خودکشی تک پر آمادہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی نافرمان, بے دین اور اس کے سکون کو غارت کرنے والی تھی. تو جب ایسی بیوی مل جاتی ہے جو اپنے اخلاق میں بھی بری, اپنے افعال میں بھی بری, اس کی زبان ہمیشہ زہر ہی اگلتی رہتی ہے, یا پھر یہ کہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت وفادار نہیں ہے, تو آدمی اتنا اس کے ٹینشن کا شکار ہوتا ہے کہ وہ ٹینشن جو ہے اس کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے, بیمار کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے ومن زوج تشیبنی قبل المشیبی, کہ ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی ربا, اور اللہ تعالی میں ایسے بچے سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن جائے. یکون علی, رب کا مطلب ہوتا ہے مالک. تو میں ایسا بچہ نہ ہوں جو, یعنی بچہ جو ہے وہ فرما بردار ہونا چاہیے, خدمت گزار ہونا چاہیے. پر قیامت کی علامت کیا بتائی گئی ہے کہ بچے جو ہے وہ, عورتیں جو ہے وہ اپنے مالکوں کو جنیں گی, یعنی بچے اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ گویا وہ مالک ہوں باپ باپ کے. تو بندہ یہ پناہ مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا بچہ میرا مالک نہ بن جائے, مجھ پر حاوی نہ ہو جائے, میرا نافرمان نہ ہو جائے, اور مجھ پر ایسے تسلط نہ کرنے لگے گویا کہ وہ میرا مالک اور سردار ہے اور میں اس کا غلام اور اس کا بندہ ہوں. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, اور اللہ ایسے مال سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے. مال بھی عذاب بن جاتا ہے. کبھی مال کی لالچ عذاب بن جاتی ہے, کبھی مال کی جمع کرنے میں جب بندہ حلال و حرام کا فرق نہیں رکھتا تو وہ مال عذاب بن جاتا ہے, اس کی برکت چھن جاتی ہے. کبھی مال خرچ ایسی جگہوں پر کرتا ہے کہ وہ مال کا خرچ کرنا بندے کے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے, بلکہ قیامت کے دن تو 5 سوالوں میں سے 2 سوال مستقل مال ہی کے بارے میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ میں ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں یکون علی عذاباً, جو بجائے راحت بننے کے میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے. ومین خلیل ماکرن, دیکھیے اللہ کے نبی, میں نے اس لیے کہا نا کہ وہ ممکن ہے کہ ان دعاؤں کے الفاظ آپ کو یاد نہ ہو سکیں, تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے. من خلیل ماکرن, اللہ تعالیٰ میں مکر کرنے والے اور سازش کرنے والے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں. من خلیل ماکرن, چال باز دوست ہوتے ہیں نا, باز چال باز, ہمیشہ فتنے میں لگے رہنے والے, ہمیشہ
زخم پہنچانے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے، آپ ان کو امانت دار سمجھ کر کے کوئی راز بتا دیں تو آپ کا راز فاش کر دینے والے، آپ کے بارے میں افواہیں پھیلانے والے، جھوٹی باتیں کر کے آپ پر تہمتیں لگانے والے۔ آدمی جو خائن دوست ہوتا ہے نا، اس سے دشمن بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ دشمن سے تو آدمی ہوشیار رہتا ہے نا کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، تو بندہ بچ کر کے رہتا ہے اس سے۔ پر جو دوست ہوتا ہے خیانت والا، کیونکہ بندہ اس پہ اعتبار کر لیتا ہے، اپنا اعتماد اس کو دے دیتا ہے، اپنی امانتیں اس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ جب خیانت کرنے پر آتا ہے، وہ جب اپنی اوقات دکھاتا ہے تو آدمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے خائن اور ماکر دوست یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ من خلیل ماکرین، اللہ تعالیٰ میں سازش کرنے والے دوستوں سے، چال باز دوستوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، چال باز ماکر کیوں کہا؟ ایک تو کہ ماکر مطلب ہوتا ہے سازش کرنے والا، مکر کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ تو دھوکہ کیسے دیتا ہے بندہ؟ کہ سامنے بڑی محبت، بڑا خلوص جتائیں گے، ایسا لگے گا کہ کتنا آپ سے محبت کرتے ہیں، کتنے آپ کے رحم دل ہیں، اور جیسے ہی آپ ہٹیں گے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دے گا۔ جیسے شیطان جو حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملا اور حضرت حوا سے، تو قاسمہما، قسم کھا کر کے کہا انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، بڑا خیر خواہ بنا۔ لیکن بھلائی کے یہ وعدے دے کر کے اس نے کیا کیا؟ وہ عمل کروایا کہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو بعض دوست بھی میں دیکھتا ہوں نا، بعض دوستوں کا حلقہ ایسا ہوتا ہے، 5 لوگ بیٹھے کسی چھٹے دوست کی برائی کر رہے ہیں، 5 میں سے ایک اٹھ کر کے گیا، اب یہ 4 مل کے اس 5ویں کی برائی شروع کر دیں گے، چوتھا اٹھ کر کے گیا، 3 مل کے چوتھے کی برائی شروع کر دیں گے، تیسرا اٹھ کر کے گیا، 2 مل کے تیسری کی برائی شروع کر دیں گے۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ کیا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ وہ کہتے مخلصی، قحط کا مطلب ہوتا ہے قحط جو پانی نہیں برستا ہے، سوکھا۔ مخلصی یعنی اخلاص، مخلصی کا ایسا قحط ہے، وہ قحط مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم میں، یاروں یعنی دوستوں کی مجلس سے غیبت نکال دو تو فقط خاموشی بچے۔ اگر غیبت نہ ہو تو پھر اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بس خاموشی ہے سب۔ یہ بڑا خطر دوست، ماکر دوست، چالباز دوست بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کا دیا ہوا زخم انسان زندگی بھر نہیں بھولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دوست سے پناہ چاہتے تھے۔ عینہ ترانی، ایسا دوست جس کی نگاہیں ہمیشہ مجھ کو دیکھتی رہتی ہیں، ٹوہ میں رہتا ہے۔ ہاں، جو عینہ کتنا، یعنی یہ جو ایک بالکل ایک کریکٹر کی جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں نشاندہی کر دی ہے کہ ایسا دوست جس کی نگاہیں مسلسل میرے ٹوہ میں لگی رہتی ہیں۔ عینہ ترانی، اس کی آنکھیں بس جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ تجسس میں لگا رہنا، ارے اس کے واٹس ایپ پہ کیا میسج آ رہا ہے، ارے یہ فیس بک پہ کیا کر رہا ہے، انسٹا پہ اس کے کیا چلتا ہے، گھر میں اس کے کیا ہو رہا ہے، کس سے جھگڑا چل رہا ہے، کس سے دوستی ہو رہی، کس سے کاروبار کر رہا ہے، زک پہنچانے کے لیے پیچھے لگے رہنا۔ یہ بڑی ہمارے ہندوستانی معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہے۔ یعنی ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے بتایا کہ عربوں کا ایک مزاج یہ ہے کہ بہت دوسروں کے معاملات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ مثلا 4 لوگ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی اگر اٹھ کے جائے گا، بولے مجھے ذرا سا کام ہے، آتا ہوں، تو کوئی پوچھے گا نہیں کیا کام ہے، بھائی اس کا کام ہے، وہ جانے، میں کون ہوتا ہوں اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنے والا۔ اور ہمارے یہاں تو لوگوں کا بس نہیں چل رہا ہے، ورنہ بیڈ روم میں کیمرے لگا دیں، اتنا تجسس ہے لوگوں کو، کون کیا کر رہا ہے، کس کا کس سے تعلق ہے، کس کی کس سے دوستی، کس کی کس سے دشمنی ہے، ہر چیز پہ نظر رکھنا ہے۔ عینہ ترانی، اللہ نے فرمایا کہ ایسے دوست سے پناہ چاہتا ہوں جس کی نگاہیں مجھ کو دیکھتی رہتی ہیں، قلبہ یرعانی، اور اس کا دل ہمیشہ میرے پیچھے لگا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے کہ کیسے مجھے تکلیف پہنچائے۔ ان رآ حسنۃ دفنہا، اگر کوئی اچھائی دیکھتا ہے تو اس کو دفن کر دیتا ہے، اچھائی کسی کو نہیں بیان کریں گے۔ وَإِن رَآ سَيِّئَةً أَذَاهَا، لیکن اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کو پھیلا دیتا ہے، ہر جگہ پہ، ہر جگہ اس کو پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کی بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر
عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ ازاءہا. اچھا ایک اور کوئی دعا دیکھ لیتے ہیں. تو بہت ساری دعائیں میں نے جمع کی تھیں کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. چھوٹی سی دعا کوئی دیکھتے ہیں. ہاں یہ بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بہت مشہور دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا. بخاری کی روایت ہے تعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. جہد البلا، بلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امتحان، آزمائش. اور جہد کا مطلب ہوتا ہے مشقت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگو. جہد البلا یعنی ایسی مشکل حالت جس میں بندہ جو ہے وہ امتحان میں، مشکل حالات میں، مشکل امتحان میں پڑ جائے. یعنی ایسی مشکل یعنی ایسا امتحان جو بندے کو مشقت اور مشکل میں ڈال دے. تو دعا کرنی چاہیے اعوذ باللہ من جہد البلا، اللہ تعالیٰ میں مشکل امتحان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ نے اگر عافیت دی ہوئی ہے بندے کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ عافیت ہی میرے لیے بہتر ہے، مجھے امتحان میں مت ڈال، ایسی آزمائش میں مت ڈال جو میرے لیے مصیبت کا، مشقت کا سبب بن جائے. ودرک الشقاء، اور اللہ تعالیٰ شقاوت سے، بدبختی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو آ کر کے پکڑے. وسوء القضاء، اور برے خاتمے سے، قضا برے فیصلے سے یا برے خاتمے سے. وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، یعنی مجھ پر کوئی ایسی مصیبت نازل ہو کہ میرا دشمن مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے ربی اعنی ولا تعن علی، اللہ میری مدد کر اور میرے خلاف، میرے دشمنوں کی، میرے خلاف سازشیں کرنے والوں کی مدد مت کر. وانصرنی ولا تنصر علی، اللہ میری مدد کر، میری نصرت فرما، اور میرے خلاف دشمنوں کی، میرے خلاف جیسے نفس شیطان کی یا نفس امارہ کی مدد مت کر. وامکر لی ولا تمکر علی، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے مکر کر. مکر کا مطلب ہوتا ہے سازش. تو جو ایک سازش کرنا کسی کے لیے تو برا ہے، لیکن دشمن آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے تو پھر آپ کا اس کے لیے سازش کرنا اچھی بات ہے، پھر وہ بری چیز نہیں ہے. ولا تمکر علیہ، اور میرے خلاف مکر نہیں کر. واہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے. ویسر الہدی الیہ، اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے. ہدایت دعاؤں میں سب سے عظیم ترین دعا ہدایت کی دعا ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ ہم کو سکھائی وہ بھی اصل میں ہدایت کی دعا ہے. وانصرنی علی من بغى علیہ، اور اللہ جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اس کے مقابلے میں میری مدد فرما. رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا. اللہ مجھ کو بنا دے لک شکارا، شکار مبالغہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ شکر کرنے والا. بندہ یہ مانگے اللہ سے اللہم اجعلنی لک شکارا، اللہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا. لک ذکارا، اور بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا. لک رہابا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والے بنا. رہب میں تعظیم کے ساتھ کسی سے ڈرنا. تو لک رہابا، تیرے لیے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا. لک مطواعا، بہت زیادہ تیری اطاعت کرنے والا بنا. لکا مخبتا، اور اللہ رب العالمین مخبت بنا. مخبت کا مطلب ہوتا ہے کسی دل کو تذلل کے ساتھ، دل کو انکساری کے ساتھ ہمبل کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لینا. تو لک مخبتا، اللہ تیرے لیے مخبت بنا. الیکا اواہا منیبا، بہت کثرت سے دعا کرنے والا، رونے والا، تضرع کرنے والا بنا. ربی تقبل توبتی، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے. واغسل حوبتی، میرے گناہوں کو دھو دے. واجب دعوتی، اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے. وثبت حجتی، اور میری حجت کو ثابت کر دے. یعنی حجت کو ثابت کرنے کا مطلب کہ میں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہوں تو میرے دلائل کو ثابت کر دے. اور قیامت کے دن بھی جب فرشتے قبر میں اور قیامت میں مجھ سے سوال ہوں تو مجھ کو
جو جواب دوں اس جواب کو ثابت فرما. وحدی قلبی، اللہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے. وسدد لسانی، میری زبان کو درست کر دے. وصل السخیمۃ قلبی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل سے بغض، نفرت، عداوت نکال دے. یہ ایک بہت پیاری دعا ہے. ایک اللہ کے نبی سے ہم دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان کر دے. یہ چھوٹی سی دعا ہے پر بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب آسان کر دے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ایک دعا لگنی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ پہنچائے. ایک بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرے نہ. ومن دعاء لا یسمع، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. ومن نفس لا تشبع، اور ایسی نفس سے جو بھرے نہ. جتنا بھی مل جا رہا ہے قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے، سکون ہی نہیں مل رہا ہے، اللہ ایسی نفس سے پناہ چاہتا ہوں. ومن علم لا ینفع، ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. بہرحال بہت ساری دعائیں تھیں، کچھ دعائیں میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ دی ہیں. دعاؤں کی بہت ساری پیاری پیاری کتابیں آتی ہیں، بندے کو دعائیں کثرت سے یاد بھی کرنی چاہیے اور صبح و شام کے معمول میں دعاؤں کو رکھنا چاہیے. خاص طور پہ رمضان کا مہینہ تو دعاؤں کا مہینہ ہے. سورہ بقرہ میں جہاں صیام کا ذکر آیا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے. تو مختلف دعائیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، وہ کرتے رہنی چاہیے. خاص طور پہ اس وقت ہندوستان کی جو حالات ہیں تو بہت ساری دعائیں جو دشمنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے ہیں، ان دعاؤں کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے صبح شام دعا کرنی چاہیے. ایک معمول آپ بنا لیں کہ صبح شام جو اذکار پڑھتے ہیں اس میں لازماً یہ رکھیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. ان کو بھولے نہ، ان کا ہم پر بڑا احسان ہے. تو اس کو معمول بنا لیں بالکل کہ والدین کے لیے تو دعا کرنی ہے، جیسے صبح شام ذکر کرتے ہیں ویسے والدین کے لیے دعا کریں. پھر اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اس امت کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کی یہ بادل چھانٹ دے، اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے. وقت ختم ہو گیا، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.